بدگمانی کیا ہے اور اس کے کون کون سے نقصانات ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ گمان کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے گمان کہلاتا ہے۔ اس کو ظن بھی کہتے ہیں، مثلا دور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر آگ کی موجودگی کا خیال آنا۔ بنیادی طور پر گمان یعنی ظن کی دو قسم ہیں، حسن ظن یعنی اچھا گمان، سوء ظن یعنی برا گمان، اسے بدگمانی بھی کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، چنانچہ حسن ظن کبھی تو واجب ہوتا ہے جیسے اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اور کبھی مستحب یعنی مومن صالح کے ساتھ نیک گمان۔ اس طرح سوء ظن یعنی بدگمانی کی بھی دو قسمیں ہیں، کبھی بدگمانی جائز اور کبھی ممنوع ہے۔ آج کل والدین اولاد، بھائی بہن، زوج و زوجہ، ساس بہو، سسر داماد، بلکہ تمام اہل خانہ و خاندان، نیز استاد شاگرد، سیٹھ و نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، حاکم و محکوم، الغرض ایسا لگتا ہے کہ تمام دینی و دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت بدگمانی کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ کسی کو موبائل پر فون کریں اور وہ ریسیو نہ کرے تو بدگمانی، جس نے قرض لیا اور وہ رابطے میں نہیں آ رہا، یا جس سے مال بک کروا لیا وہ مل نہیں رہا تو فوراً بدگمانی، کسی نے وقت دیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی تب بھی بدگمانی کی جاتی ہے۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص نیک ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں، اور جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور فسق میں مشہور ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز ہے، اور تب بھی جب نقصان میں مبتلا ہونے کا کبھی احتمال ہو۔ مثلا کسی انسان نے کسی کے ساتھ کاروباری شراکت کی یا خرید و فروخت کی، یا اس سے کرائے پر کوئی چیز لی، یا کسی بھی طرح کا مالی معاملہ طے کیا اور سامنے والے کی کسی مشکوک حرکت کی وجہ سے دل میں بے اختیار بدگمانی پیدا ہوئی اور اس نے اس بدگمانی کی بنیاد پر ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کی جس سے سامنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو جائز ہے، کیونکہ اگر حقیقتاً سامنے والے کی نیت درست نہ ہو اور یہ شخص حسن ظن ہی قائم کرتا رہ جائے تو نقصان میں مبتلا ہونے کا کبھی امکان ہے۔ یاد رہے کہ اہل معصیت اور اعلانیہ گناہ کرنے والوں سے بدگمانی جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی بدگوئی یا عیب اچھالنا شروع کر دیں، بلکہ ایسی صورت میں رضائے الہی عز و جل کے لیے صرف دل میں انہیں برا سمجھا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کی عزت، مال اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔